باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ توبہ کے یہ ہم نے جو پڑھا ہے اپنے سیشن کے لیے پڑھا ہے۔ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ ہمیں پتہ نہیں پڑھی جاتی، کیوں نہیں پڑھی جاتی یہ ہم دیکھنے والے ہیں۔ بہت ساری باتیں سورہ انفال نے ہماری غلط فہمیاں دور کی ہے۔ قرآن ہے ہی ہماری غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے۔ سورہ توبہ پہ ہماری بے تحاشا غلط فہمیاں دور کرے گی۔ بہت ہی امپورٹنٹ جنکچر آ گیا، قرآن کا جگہ آ گئی ہے جہاں پر ہم نے سمجھنا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا موقع یہ آ گیا ہے، ان کی نبوت رسالت کی زندگی کا، اور رہتی دنیا تک کے لیے کیا مثال چھوڑ دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ قرآن اب تک ہم نے پڑھا ہے ماشاءاللہ، ہم آلموسٹ 10واں سپارہ مکمل کر لیں گے۔ کہاں سے سفر شروع ہوا تھا؟ جب ہم سورہ توبہ ختم کریں گے ہمارے 10 سپارے اللہ کی مہربانی سے جو بھی ٹوٹی پھوٹی محنت ہوئی ہے پوری ہو جائیں گے۔ تو لیکن اگر آپ قرآن کا سفر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہم قرآن کی آخری سورت پڑھ رہے ہیں آج نزولی ترتیب میں۔ رسالت کی جو زندگی ہے اس کا آخری باب اب لکھا جا رہا ہے، آخری، اس پر رسالت ختم ہو جانی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ سورت ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تو میں نے چھوٹی سی ادنا کوشش کی ہے تاکہ ایک ریکیپ ہو جائے رسالت کی پوری زندگی کا۔ اب تک آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنے ہی خارجی سورسز کا استعمال کیا ہے جہاں تک قرآن ہمیں خود ہاتھ پکڑ کے لے گیا ہے۔ اس نے کہا آسمان کی طرف دیکھو تو ہم نے آسمان کا ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا زمین کی طرف دیکھو، جانوروں کی طرف دیکھو تو ہم نے ان کی طرف دیکھا ہے۔ اس نے کہا مسلمہ تاریخ سے معلوم کر لو جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو دیکھا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ عقل کو جھنجھوڑ ڈالو، ہم نے عقل کو استعمال کیا ہے۔ ہم نے کسی قسم کی کسی ایسی روایت کو قرآن پہ مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی جس کے بارے میں آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ ان کو کہتے ہیں شان نزول کی روایات۔ یہ میں نے طالب علم رائے رکھ دیا، قرآن بتاتا ہے کہ میں کب کیا کیسے کہہ رہا ہوں۔ کون سی روایت پڑھ لو جا کے، کون سا قصہ ماضی سے چیک کر لو، یہاں سے تورات پڑھ لو، اس معاملے میں انجیل کو پڑھ لو، اس معاملے میں زبور میں ہم نے پہلے کہا تھا پڑھ لو۔ قرآن خود بتاتا ہے، اسی لیے یہ مہیمن ہے، یہ فرقان ہے، یہ میزان ہے، یہ القرآن ہے۔ اس کی کسی آیت پر کسی سند کی احتیاج ہی نہیں ہے۔ یہ بتانا ہی نہیں ہے کہ یہ سورت فلاں صحابی سے سنی گئی اور یہ آیت فلاں صحابی نے سنائی ہے۔ صحابہ کرام کی درخشندہ جماعت نے من حیث الجماعت قرآن ہم تک دیا ہے، پہنچایا ہے۔ اسی طرح سنت، لہذا اس پہ کسی سند کا تو کوئی محال ہی نہیں ہے کہ کوئی اس پہ کوئی بحث گزار لی جائے، جو کہ باقی جگہ کرنا پڑتا ہے، وہ بھی موتی ہیں، لیکن ان موتیوں کو بھی فائدہ اٹھانے کے لیے قرآن کی روشنی میں ہی سمجھا جانا چاہیے ان کو، پھر وہ بے شاندار پھر ایک ذخیرہ ہمارے آتا ہے۔ ہمیں ایک سلائیڈ پر کیپچر کرنا ہے کہ ہم نے قرآن کتنا پڑھ لیا، کیونکہ سیرت کو سمجھے بغیر، سیرت بھی کون سی آپ خود دیکھیں گے کہ یہ وہ سیرت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو قرآن نے استعمال کی ہے۔ ایک آدھی واقعے کو اس کے علاوہ ہوگا کوئی کتاب کھولنی ہی نہیں پڑے گی کبھی، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ پوری میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، جتنے بھی آپ نے ہمارے نام سنے اسکول آف تھاٹس کے، یا آپ نے نام سنے کہ فلاں فلاں سیکٹ بن گیا، جو کہہ سکے نہیں یہ بات سیرت میں نہیں ہوئی تھی، نہیں یہ اس وقت نہیں ہوا تھا، اتنی اعتماد کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش مبارک ہوئی وہ 570 عیسوی بنتی ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لگ بھگ 570 سال گزر جانے کے بعد یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ 2600-2700 سال گزر گئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد، تب یہ پیدائش ہو رہی ہے۔ دعا مانگی گئی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہے، اللہ نے سنائی ہے سورہ البقرہ کے آیت نمبر 129 میں، اگر میں امام الناس کے درجے پر فائز کیے جا رہا ہوں میرے مالک، تو پھر ضرور بضرور میں سمجھ گیا وہ بھی خلیل اللہ تھے کہ پھر ایک ایسا رسول ان میں سے برپا کر دیجیے گا، وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، تو ضرور ان میں سے ایک رسول ایسا بھیج دیجیے گا جو ان میں سے ہو، جو آپ کی آیات ان کو سنائے، تاکہ ان کو پاک صاف کر دے اس قانون کے ذریعے اور حکمت کے ذریعے جو آپ پہنچائیں ان تک، یعنی کہ ان آیات کے ذریعے جو آپ وحی کے ذریعے دیں گے اپنے رسول اور نبی کو، اور وہ لوگوں تک پہنچا دے گا۔ یہ دعا مانگ لی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں پڑھ کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی تھوڑی آیتیں گزری تھی، جھنجھوڑ کے لگ دیا قریش کو بھی، اہل کتاب کو بھی، جو دعا مانگی تھی تمہارے باپ نے جس کے نام پہ تم سب متفق ہو، یعنی کہ ابراہیم، یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی اور قریش بھی، تو سن لو آ گیا وہ رسول، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یہ آیت نمبر 151، صرف 22 آیتیں گزری تھی، 2700 سال کا زمانہ گزر چکا تھا۔
اللہ نے کہا وہ جو دعا مانگی تھی دیکھو سامنے مصداق کھڑا کر دیا تمہارے، اللہ کا رسول آ گیا، زبان پہ تلاوت جاری ہے آیات کی، اپنے اندر قانون رکھتی ہیں یعنی کہ کتاب، اور اپنے اندر حکمت رکھتی ہیں، یہ کر لو گے تمہارا تزکیہ ہو جائے گا، اور جنت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو پاک صاف ہوں گے، جن میں کوئی غلاظت رہ جائے گی دوزخ کی لانڈری سے گزارا جائے گا، کسی کا غلاظت ایک چکر میں دھوئے گی وہ کسی کے 10 چکر میں، 2 غلاظتیں وہ نہیں دھوئے گی اگر موت ان پہ واقع ہو گئی، ایک شرک کی غلاظت اور ایک ناحق کسی کا قتل کر دینا، ان 2 غلاظتوں کو صرف دنیا میں توبہ کی لانڈری دھو سکتی ہے، دوزخ بھی ان 2 غلاظتوں کو نہیں دھو سکے گی، یہ اللہ نے اعلان کر دیا۔ تو ان کی پیدائش مبارک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 570 پیدائش ہو گئی، 40 سال گزرے ان کو بعثت عطا کی کر دی گئی، ان کو نبوت اور رسالت ادا کر دی گئی، 40 سال گزرے 610 عیسوی ہو گئی، 13 سال وہ مکے میں لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو بلاتے رہے کہ آؤ اس دین کی طرف، یہ وہ دین ہے جو تمہارے باپ ابراہیم نے دیا تھا، اس دین کے 2 ہی صرف نام ہیں القرآن کی ڈکشنری میں، اللہ کی ڈکشنری میں، ایک اسلام، ایک دین ابراہیم، بس تیسرا کوئی نام اس میں روا رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ باقی کوئی کہتے ہیں میں کیا پڑھتا ہوں کیا نہیں پڑھتا، سر آنکھوں پہ دین کا تعارف کبھی نہ کرایا جائے اس کے علاوہ کوئی کہ یہ وہ دین ہے، تو اس دین کی منادی شروع ہو گئی۔ 13 سال گزر گئے، 13 سال گزر گئے، جیسے ہر رسول کی زندگی میں لازمی ہوتا ہے کہ اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، اس کے انکار کرنے والے ہوتے ہیں، پھر رسول کو اس جگہ سے ہٹا دیا جاتا ہے کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ صرف قرآن کی تاریخ میں ایک ہی رسول نے اللہ کے حکم کے بغیر اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا، اور وہ یونس علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت پکڑ فرمائی ان کی، اور کہا تھا اگر یہ معافی نہ مانگ لیتے اور میری بڑائی بیان نہ کر رہے ہوتے تو پھر زندگی پر انہوں نے مشکل میں رہنا تھا۔ پھر تو یہ ہٹنا بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وقت آ گیا 13 سال گزرنے کے بعد لگ بھگ کہ ہجرت کی انہوں نے مکے سے مدینے کی طرف، جیسے نوح علیہ السلام نے جگہ چھوڑی کشتی پہ سوار ہو گئے، جیسے صالح، لوط، شعیب، موسیٰ، سارے رسولوں نے جگہ چھوڑی دوسری جگہ چلے گئے، وہاں پر لوگ نہیں تھے تو کسی کو کشتی سے ہٹا لیا، کسی کو باہر نکال دیا بستی سے، پیچھے عذاب دے دیا، پیچھے عذاب دے دیا پتھروں سے، پیچھے عذاب دے دیا سیلاب سے، پیچھے عذاب دے دیا آندھیاں چلا کر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے رسول کو انکار کیا جائے، میرے رسول کو علاقے سے نکال دیا جائے، ایسے حالات پیدا کر دیا ہے، اور میں انکار کرنے والے کو چھوڑ دوں، یہ میری سنت کبھی بدلی ہی نہیں ہے۔ اور آخری رسول کے بارے میں کہہ دیا اے رسول تمہارے بارے میں بھی یہ سنت میری کبھی بھی نہیں بدلے گی۔ اس پوری سنت کا بیان اور اس کی تیاری ہم سورہ انفال میں پڑھ کر آئے ہیں، مدنی سورت، یہ اسی کا اب تسلسل جاری ہو جانے والا ہے کہ اے رسول یہ جو پہلی قسط تم نے بدر میں دکھائی، یہ مٹی تم نے تھوڑی پھینکی تھی، یہ ہم نے پھینکی تھی، یہ تم نے قتل نہیں کیا ان کے سرداروں کو، ان قریش کو، یہ ہم نے خود قتل کیا ہے۔ یہ اعلان کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بتا رہا ہے کہ جب یہ عذاب کو پکارا کرتے تھے کہ سچے ہو تو عذاب دکھاؤ، یعنی کہ مکے کے اندر اس وقت ہم نے عذاب نہیں دینا تھا، ہمارا رسول اور ایمان والے اس وقت موجود تھے، یہ موجود بھی تھے انہی میں اور استغفار بھی کر رہے تھے۔ اب کیوں نہ بھیجیں جبکہ یہ جگہ چھوڑی بھی جا چکی، اب جبکہ مدینے آ چکے، یہ اعلان کیا تھا۔ پھر کہا تھا مومنین کو تیار کر لیجئے، بدر تک تو ایک کے سامنے 10 تھے تو اللہ نے کہا تھا جانا پڑے گا میدان میں، پیچھے نہیں ہٹنا، لیکن پھر کہا اب یہ جماعت جیسی ہے اللہ جانتا ہے، ایک کے مقابلے میں 2 کی تیاری کرو، اور جو کچھ تیاری مقابلے کی جائے وہ تیاری کرو۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت کو کہا تھا، غلط فہمی ہم نے دور کرنی تھی، اس سے کم تیاری پہ یہ ہما شما جو ہیں دنیا کے مسلمان، ہما شما کیوں کہا جا رہا ہے؟ بہت اچھے ہوں گے، لیکن صحابہ کرام کی جماعت کے آگے کیا کہا جائے ان کو؟ ہما شما ہی تو کہا جائے گا۔ تو ان ہما شما کی تیاری کتنی ہونی چاہیے؟ اللہ نے اپنے رسول سے اور صحابہ سے نہیں کہا تھا ایسا کرو تم بہت ایمان والے ہو، کونے پہ بیٹھو اور لگ جاؤ تسبیحات میں اور عبادت میں، دشمنوں کی توپوں میں کیڑے پڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، تمہیں میدان میں اترنا پڑے گا، شاندار جماعت اتنی تیاری سے اس طرح اترنا پڑے گا، رسول ساتھ ہوگا تب اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ کا ظہور ہوگا، اور یہی شرط عائد کر دی تھی۔ اور اس کی خلاف ورزی کبھی مت کرنا، تم نے احد میں کی تھی خلاف ورزی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تھی، صحابہ کی جماعت تھی، جنہوں نے خلاف ورزی کی اللہ نے سامنے دکھا دیا خلاف ورزی کا نتیجہ کیا ہوگا۔ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی مت کرنا، اور پھر مت سمجھنا کہ کوئی تمہیں دنیا میں سرفرازی اور آخرت میں کامیابی ملنے والی ہے۔ تو ہجرت ہو گئی جناب، ہجرت ہو گئی۔ غزوہ بدر 2 ہجری، غزوہ احد 3 ہجری، غزوہ خندق 5 ہجری، مدینے کی زندگی ہے۔ یہ پے در پے قریش کا بس ہی نہیں چل رہا کہ ہم تو ان کو یہاں پر ختم کر دینا چاہتے تھے، یہ مدینے بھی گئے، اسلام پھل پھول رہا ہے، یہاں تو ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔
اللہ کے رسول کو انہوں نے اپنا حکمران مان لیا. انصار نے کیا درجے تھے ان لوگوں کے شاندار. جب پہنچے اس نیت سے کہ جا کے عمرہ کریں گے اور کرنے نہیں دیا گیا, تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں جا کے صلح حدیبیہ کرنی پڑی, جہاں پڑاؤ کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے جانوروں کی قربانی کر دی, سر کو منڈوا لیا, حلق کروا لیا, اور صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا. 6 ہجری میں ہو گیا. یہ شاندار, بظاہر لگ رہا تھا مسلمانوں نے کسی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے. تاریخ مسلمہ گواہی دے کے کھڑی. اس کے بعد پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ واللہ خیر الماکرین, سب سے شاندار تدبیر کرنے والا ہے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیا ہوا جی, صرف 2 سال گزرے تھے, ایسی جماعت منظم ہوئی. اس صلح کے بعد وہ جوڑ مسلمان ہوئے, وہ جماعت کا مرتبہ بھی بڑھا, وہ جماعت کی اسٹرینتھ بھی بڑھی, وہ تیاری بھی بڑھی, کہ 2 سال صرف گزرے تھے بغیر کسی خون خرابے کے. وہ مکہ جہاں پر یہ شاید کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے نام توحید کی سطح پر بلند کیا جا سکے گا, وہ مکہ مسلمانوں کے پاس تھا. اللہ کے آخری رسول اس میں داخل ہوئے, اس کو بتوں کی غلاظتوں سے پاک کیا, شرک کی غلاظت سے پاک کیا, اور وہ فتح مکہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو نصیب کر دی. کیوں کہ رسول کا ساتھ دینے والوں کو لازمی سرفرازی دنیا میں دکھائی جاتی ہے. جو بھی اس کشتی پہ سوار ہوگا آنکھوں سے دیکھے گا اچھا ہوا میں سوار ہو گیا, میں بچ گیا. اور جو اس کشتی پہ سوار نہیں ہوگا, جو رسول کے ساتھ آ کے کھڑا نہیں ہوگا, جو اس کیمپ کو چھوڑ کر رسول کے کیمپ میں نہیں آئے گا, وہ بھی آنکھوں سے دیکھے گا کیا بدبختی میں نے خرید لی ہے چھوٹے سے فائدے کے لیے, کیا عذاب دنیا میں جھیل رہا ہوں میں, اور کیا عذاب آخرت میں آئے گا میرے اوپر. تو فتح مکہ 8 ہجری میں ہو گیا. اسی سال ایک اور بھی قبیلے تھے 2, ان کے نام بھی ملتے ہیں تاریخ میں, انہوں نے بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کی, اور یہ تھا غزوہ حنین, اور یہ 8 ہجری میں ہوا. یہاں بھی شروع میں تھوڑی سی پریشانی مسلمانوں کو ہوئی تھی, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے سرفرازی عطا فرما دی. 9 ہجری میں مسلمانوں کی جماعت تھی, مکہ مسلمانوں کے پاس تھا. حج کے لیے روانہ کیا گیا مسلمانوں کی جماعت کو, مدینے سے گئے, دور سب لوگ موجود ہوئے. ابو بکر تعالیٰ انہوں نے اس حج کی قیادت کی تھی. ان کی قیادت میں 9 ہجری کا حج ہوا, جسے حج اکبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ذی الحج کی تاریخ میں کیا جاتا ہے. قرآن نے یہ غلط فہمی دور کر دی ہے. ہمارے یہاں جانے کہاں سے چل پڑا, حج اکبر وہ جو جمعے کے دن کیا جاتا ہے, اور باقی حج پتہ نہیں کون سے حج ہوتے ہیں. وہ حج جو ذی الحج کی 9 تاریخ کو کیا جاتا ہے اسے حج اکبر کہتے ہیں. باقی جو کوئی بھی خانہ کعبہ جاتا ہے طواف کرتا ہے وہ حج اصغر کرتا ہے جا کے. اسی لیے آپ کبھی جاتے ہیں وہاں صحیح بولتے ہیں, وہ حاجی عمرے کرنے والوں کو بھی حاجی کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ بات اچھی طرح کہ حج اصغر کرنے آیا ہوا ہے. جس کی استطاعت نہیں ہے وہی حج ہے اس کا, جو عمرہ کر کے آتا ہے. جس کی استطاعت ہے اس میں مالی بھی جسمانی بھی ہر لحاظ سے, وہ جو 9 ذی الحج کو جاتا ہے حج اکبر کرتا ہے. قرآن بتا دے گا کیوں کہا اس نے اور کس لیے کہا, اور یہی صحیح بات ہے, باقی ہمارے جو بھی خیالات ہوں. تو یہ ہوا 9 ہجری میں. غزوہ تبوک, یہ بازنطینیوں نے, جو ایک فیکٹ تھا نصرانیوں کا, انہوں نے پیش قدمی کی. بہت مسلمانوں کو اس طرف سے ڈراوے آ رہے تھے. اللہ کے رسول نے یہاں بھی لشکر بنا کے بھیجا کہ ان کے پیچھے جائیں گے, بتائیں گے کہ ہم کوئی کمزور نہیں ہے, ایمان والے ہیں, اور اتنی تیاری ضرور ہے کہ تمہارے بڑھتے ہوئے قدم روکے جا سکیں. اس غزوے کا بھی جو ہوا بہت سارے ذکر ہمیں سننے کو ملیں گے. اور پھر 10 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا. ایک حج وہ رسالت کے منصب پہ فائز ہونے سے پہلے کر چکے تھے, یہ موجود ہے تاریخ مسلمہ. یہ حج تھا ان کا واحد حج جو انہوں نے 10ویں ہجری میں کیا, اور یہیں پر وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہم جانتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے عنایت فرمایا, اور یہی وہ سال تھا جب ان کی واپسی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کروا لی. تو یہ پوری رسالت کی زندگی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ میں نے کوشش کی ہے کیونکہ پورا قرآن اسی سے جڑا ہوا ہے. ہم پیچھے بھی ساری صورتوں میں دیکھتے ہوئے ہیں. سورہ توبہ آخری صورت قرآن کی, قرآن اپنی ساری صورتوں سے خود بتا رہا ہوتا ہے کہ صورت کب نازل ہوئی ہے. بہت آسانی سے بتاتے ہیں, بار بار پڑھ کر رہے ہیں, یہ مکہ کی صورت ہے, اس میں مضامین مکے والے ہیں سارے, یہ شروع کی ہے, درمیان کے حصے کی, آخر کے حصے کی ہے. اسے مدینے میں بتا رہا ہوتا ہے ان سارے واقعات سے اپنے آپ کو متصل کر کے کہ یہ بدر کے واقعات بتا رہا ہے, تو کب بدر ہمیں پتہ ہے یہاں پر ہوا ہے بدر. یہ احد کے واقعات بتا رہا ہے, یہ خندق کے واقعات بتا رہا ہے, یہ درمیان کی باتیں بتا رہا ہے, یہ ذکر کر رہا ہے, یہ اب اگر حنین کا ذکر کر رہا ہے, اور یہ حج کا ذکر کر رہا ہے, اور یہ تبوک کا ذکر کر رہا ہے, تو یہ کس جگہ پر قرآن نازل کیا جا رہا ہے؟ سورہ توبہ اس جگہ موجود ہے, ان ساری چیزوں کا ذکر کرنے والی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسالت زندگی کی بالکل آخری دور میں ہی ان واقعات کا ظہور ہوا ہے. مسلمہ تاریخ ہے, کتابیں کھولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. ان کے درمیان جو جزیات ہیں
کیونکہ وہ مسلمہ تاریخ سے ٹرانسفر نہیں ہوئے، اس میں بحثیں ہم بے تحاشا کرتے ہیں جو کہ قرآن کے لیے ٹوٹل ارریلیونٹ بحثیں ہوتی ہیں۔ یہیں سے سارے فقہ برآمد ہوتے ہیں، یہیں سے سارے سیکٹ برآمد ہوتے ہیں، ان باتوں سے جن کے بارے میں کبھی کوئی متفق ہی نہیں ہو سکا کہ یہ بات ہوئی بھی تھی صحیح طرح، اس طرح ہوئی بھی تھی، یہ جملے ادا کیے بھی گئے تھے نہیں ادا کیے گئے تھے، یہ بولا گیا بھی تھا کہ نہیں بولا گیا تھا، ادھر کے راوی ادھر نہیں مانتے، ادھر کے راوی ان کو نہیں مانتے، 10 راوی 10 باتیں نہیں مانتے۔ میں آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں، قرآن پڑھ لیا 10 سپاروں کے قریب، آگے 20 باقی ہیں، وہ کبھی ریلیونس میں ہی نہیں آئیں گے قرآن کی۔ کیا شاندار کتاب ہے، جغرافیے اور ٹائم کا اس کتاب پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ بڑی ذمہ داری سے میں طالب علم کر رہا ہوں، جغرافیہ ایک آج اللہ کا نام لیوا آئس لینڈ میں بیٹھا ہو اور ایک چولستان کے صحرا میں 100% اس دین پہ کاربند ہو سکتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ 100% رسول ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بنانے آئے تھے، وہ ہمیں عربی بنانے نہیں آئے تھے کہ جو دیکھنے میں عربی لگے گا وہ اچھا مسلمان ہوگا۔ کبھی بھی یہ زیادتی ہم نہ کریں جو سمجھ رہے ہیں دین کو، تاکہ پتہ چلے یہ آفاقی دین ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے، ہر زمانے کا، ہر انسان کے لیے، ہر خطے کے لیے دیا ہوا دین ہے۔ وہ جبھی تو بنتا ہے جب دین کو صحیح طرح سمجھا جائے۔ تو سورہ توبہ آپ نے دیکھ لی، ساری سمری دیکھ لی، اسی طرح انشاءاللہ اپلوڈ بھی ہو جائے گی، آپ اس کو ایک ہی سلائڈ پہ ریفر کر سکتے ہیں جا کر، یا آپ کے ذہن میں رہے تو پوری سیرت کی موٹی موٹی ساری باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن فہمی میں بہت ہی آسانی اس بات سے پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں قرآن شروع ہوتا ہے الفاتحہ سے، دیباچہ اس کا۔ ہم نے قرآن جب پڑھا تھا تو ہم نے مدنی صورتوں سے پڑھا تھا، یہی ترتیب، ان کی نزولی ترتیب بھی نہیں چھوڑا گیا، اللہ کی دی ہوئی ترتیب، جس میں آخری سال اعتکاف میں 2 مرتبہ قرآن سنایا گیا جبرائیل امین کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے دہرایا جبرائیل امین کے لیے، وہ آخری سال تھا، اس ترتیب میں چھوڑا گیا۔ ہم نے پہلے اہل کتاب کا پورا مقدمہ پڑھ لیا، البقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ۔ کیوں یہاں سے شروع کیا اللہ نے فاتحہ سنانے کے بعد؟ تاکہ کوئی نہ کہے کہ بات تو کرتے ہم اسی رسولوں کے سلسلے کا اجرا ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں، تو بات وہیں سے شروع کی جیسے آپ نے ابھی انجیل کا آخری لفظ صفحہ پلٹا ہو، قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہو۔ ایسا قرآن ہے رہتی دنیا تک کے لیے۔ تو مدنی صورتوں سے شروع ہوا تھا، ہم نے پوری بات پڑھ لی تھی کہ اہل کتاب کا آخر معاملہ تھا کیا ان کو کہا گیا تھا، کیسے انہوں نے تحریفیں کی، یہ بات اللہ نے پوری بتا دی۔ پھر کہا قریش کی بات بھی سن لو، تو سورہ الانعام اور الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا قریش کے معاملات کیا تھے جہاں پر ہمارا نبی آیا۔ تو دراصل پہلے تو یہ بات قرآن نے بتائی تھی، بعد میں یہ ترتیب اس شاندار طرح سے چھوڑی گئی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے براہ راست ترتیب ہے، انسان نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ بتایا ہمیں، پھر بتایا مدینے میں دوبارہ لے گیا اور کہا تیاری پکڑ لو، وقت آ گیا، کیونکہ ترتیب تو ہمارے سامنے یہ آخری چھوڑی گئی ہے، لیکن نبوت کا ٹائم تو اسی طرح گزرا ہے جیسے میں نے آپ کو پیچھے دکھایا پچھلی سلائیڈ پر۔ تو انفال میں کہا بدر ہو چکا ہے، منظم ہونا شروع ہو جاؤ، رسول کے انکاریوں پہ عذاب آیا چاہتا ہے، پتھروں سے آئے یا آندھی سے، لگا میں تمہیں بتا دوں گا کیسے آنا ہے، کیسے آنا ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں، سورۃ توبہ ہمیں بتائے گی، لیکن کہا تیاری پکڑو، ہر طرح سے تیار رہنا۔ اور بتایا تھا جہاں سورہ انفال ختم ہوئی آپ پہ ذمہ داری ہے ان کی جو ایمان لا کے ہجرت کر کے آپ کے پاس آ جائیں، ان کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ان قبیلوں تک کی ہے جن سے آپ کے معاہدے ہوئے جو پاسداری کر رہے ہیں، ورنہ جو ہجرت کر کے نہیں آتا، جو معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتا، ان کی کوئی ذمہ داری ہے رسول اور صحابہ آپ پہ نہیں۔ یہاں پر سورہ انفال ختم ہوئی تھی اور اب آ گئی قرآن کی آخری صورت، جو کچھ بھی اب تک ہوا ہے فیصلوں کا نفاذ کر دیا جائے۔ جس نے کشتی پہ نوح کی جانا تھا وہ جا بھی چکا، جس نے صالح، لوط، شعیب، ہود کے ساتھ نکلنا تھا نکل بھی چکا، اب پیچھے جو رہ گئے ان سے نمٹنا ہے۔ اب دیکھیں پتھر آتے ہیں یا کچھ اور آتا ہے۔ سورہ توبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پڑھنے سے ہمیشہ تعوذ کرنا چاہیے اس سورہ، کیونکہ عذاب کی صورت ہے، اس میں اللہ کی رحمان والی صفت بھی استعمال نہیں کی جاتی۔ باقی قرآن ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ براءۃ من اللہ، یہ پکڑو مسلمانوں، الفان یہاں ختم ہو رہی تھی، چھوڑنا نہیں ہے ان کو، تمہاری اتنی طاقت جمع کر لو، اتنی افرادی قوت، اور اعلان سنیے کس شان سے سورت شروع ہو رہی ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ تعالیٰ براءت کا، بالکل بیزاری کا، معاملے کو ختم کر دینے کا اعلان کر رہا ہے، اور اس کا رسول بھی کن لوگوں کے لیے، کن کی طرف سے؟ مشرکین میں جن سے تم نے عہد کیا تھا۔ کن سے عہد کیا تھا مشرکین میں؟ حدیبیہ والا عہد کہ ہمارے درمیان امن کا معاہدہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا برات کا اظہار کر دو، یہ تو پہلا جملہ دیا ہے۔ استثناء کیا کیا بیان ہوں گے ہم پڑھتے ہیں۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، تم اور 4 مہینے، آج جب نے اعلان کیا آج کے بعد سے 4 مہینے پہلے اور اس زمین میں چل پھر رہو۔ اربع 4 کو کہتے ہیں، اربعۃ اشہر واعلموا، صرف 4 مہینے کی مہلت اب تمہیں مل رہی ہے آج کے بعد سے، 4 مہینے کی مہلت
چل پھر لو، اس کے بعد ہم نے جس برات کا اظہار کیا ہے اس کے بعد دیکھو کیا ہونے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کو ہرا نہیں سکتے مشرکین۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے رکھ دے گا ان انکار کرنے والے کو، ان کافرین کو۔ رسوائی کا وقت آ گیا۔ اذن ہم بھی کہتے ہیں حکم کو، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ اعلان کر دیا جائے ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے موقع پر۔ یہ نویں ہجری ہے اور ابو بکر حج کر رہے ہیں، سارے دنیا کے سارے کیلنڈر متفق ہے جمعے کا کوئی دن نہیں تھا اس دن۔ حج اکبر کیوں تھی؟ 9 ذی الحج کو کیا جا رہا ہے، اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ خانہ کعبہ جائیں گے اور طواف کریں گے وہ حج اصغر وہ کہلاتا ہے۔ وَرَسُولُ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، بتا دیا جائے، لوگوں کو اعلان کر دیا جائے۔ کیوں اعلان حج پہ کروایا؟ کہ لوگ ہر جگہ سے جمع ہوتے تھے حج کے موقع پہ۔ یہ تو جب سے جمع ہوتے تھے جب نبی رسول کی بعثت بھی نہیں ہوئی تھی، اعلان کر، ہم تو اعلان کر ہی رہے ہیں، اس وقت سب جمع ہوں گے آ کے اعلان کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے برات کا اظہار کر دیا مشرکین کی طرف سے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب تم باز آ جاؤ، توبہ کر لو اپنی روش سے۔ کس روش سے؟ شرک کی روش سے، اسلام کے اندر آ جاؤ۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ، لیکن اگر تم پھر بھی پیٹھ پھیرو ہمارے اس اعلان پر، لبیک نہ کہو، تو پھر جان رکھو انکم غیر معجز اللہ، تم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور ایک دردناک عذاب کی پھر خوشخبری سنا دیجئے انکار کرنے والوں کو، اگر یہ بات اعلان نہیں سنتے ہو۔ وہ دردناک الفاظ دیکھتے جائیے، ہم ترجمہ کچھ بھی کریں، عذاب، رسولوں کے انکاریوں پہ عذاب، پھر آنے والا ہے دردناک۔ الا الذین، سوائے کس کے؟ سوائے کس کے؟ الا الذین، اب یہ استثناء ہے، ہمیشہ اچھی زبان میں بات کی جاتی ہے، میں نے سب کو دعوت دی ہے سوائے عرفان کے، تو ہم نے پہلے تو کہا سب کو دعوت دی ہے، پھر آپ آگے 10 استثناء بھی بیان کر سکتے ہیں، یہ جملہ پھر بھی ٹھیک ہی رہا، اسی تعلیف میں رہتا ہے۔ کہا تھا سب کے لیے ہو گیا، سوائے کن کے؟ الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا، سوائے ان مشرکین کے جس سے آپ نے اپنا عہد باندھا ہوا ہے، ابھی ایگریمنٹ موجود ہے اور انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی کسی بھی قسم کی۔ ولم یظاہروا علیکم احدا، اور نہ ہی انہوں نے کسی قبیلے کی جو تمہارے اوپر چڑھائی کر رہا تھا اس کی مدد کی ہے، نہ تم سے انہوں نے خلاف ورزی کی، نہ پیٹھ پیچھے کسی کی مدد کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، لہذا جب تک ان کے معاہدے کی مدت پوری نہ ہو جائے ان کی پاسداری کرنا، ختم ہوتا ہی دوبارہ معاہدہ نہیں ہوگا، بھلے انہوں نے پاسداری بھی کی ہو۔ اتنی مہلت ہے ان کے لیے بھی، 4 مہینے کے لیے تو ان کی مہلت ہے، جنہوں نے کوئی تم سے معاہدہ نہیں کیا ہوا ان کے لیے 4 مہینے ہے، اس میں ایک بات اور ایڈ کرے گا بھی پڑھ لیں گے، لیکن جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے نہیں کی خلاف ورزی ان کے لیے بھی معاہدہ ختم ہونے تک کی مدت ہے، بس بہت چھوٹے چھوٹے معاہدے ہو رہے تھے اطراف میں، کیونکہ ہے مشرکین، لہذا عذاب تو ان پہ، یا تو مانے اسلم تسلم، مانو بچو، انکار کرو عذاب کی زد میں آ جاؤ، لہذا مدت تک کرنا ہے پاسداری۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے، بس ان کا ساتھی اللہ ہے، وہ اللہ کے ساتھی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب یہ 4 مہینے پورے ہو جائیں، مدت پوری کر دی، کہہ دیا کشتی پہ جس نے آنا ہے آ جاؤ، پیچھے اب بیٹا رہ جائے گا بچے گا نہیں، بیوی رہ جائے گی بچے گی نہیں، یہ ہے۔ اب جب یہ مدت ختم ہو جائے، فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، لہذا ان کو مارنا شروع کرو۔ کوئی نہ سمجھے کہ قتال کیا جا رہا ہے ایک عام قتال، کوئی نہ سمجھے کہ زمین کا جھگڑا ہے، کوئی نہ سمجھے جائیداد کا جھگڑا ہے، کوئی نہ سمجھے زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے، رسول کے انکاری ہیں، پتھر برسنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کیا کروا رہا ہے؟ تمہاری تلواریں وہ سیلاب ہے، تمہاری تلواریں وہ پتھر ہیں، تمہاری تلواریں وہ آندھی ہیں جو رسول کے انکاریوں پہ برستی ہیں، لہذا حیث وجدتموہم، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، وخذوہم، اور پکڑو انہیں، واحصروہم، ان کو گھیر لو چاروں طرف سے، وقعدوا لہم کل مرصد، جہاں جہاں یہ ہو ان کی گھات میں بیٹھ جاؤ، ان کو چھوڑنا نہیں ہے اب۔ فَإِن تابوا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، فَإِن، یہی مقصد تھا پتھر برسانے کے بجائے تلواروں کا یہاں پر، کہ مہلت کو تھوڑا اللہ اس لیے باقی رکھ رہا تھا کہ پوٹینشیل اللہ کو معلوم تھا کہ کون مان سکتا ہے کون نہیں۔ فَإِن تابوا، اب دیکھیے شرط دیکھیے، مسلمان معاشرے میں کم از کم شرط بتا رہا اللہ تعالیٰ آپ کو، فَإِن تابوا، لیکن اگر یہ توبہ کر لیں، اس روش کو چھوڑ کے اسلام میں آ جائیں، اور 2 باتیں کرنی ہوں گی،
کم از کم مسلمان ہونے کے لیے دو باتیں، ایک انفرادی سطح کی اور ایک معاشرتی سطح کی. اللہ ماننے کو تیار نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ. اگر نماز نہیں ہے تو اللہ قرآن کے مطابق اپنا اور بندے کے رشتہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اور اگر یہ نہیں ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر ہرگز گزن نہ پہنچانا ان کو اگر وہ صلاۃ قائم کر لیں اور زکوٰۃ دینا شروع کر دیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر تعالیٰ انہوں نے کوئی اپنا اجتہاد کیا تھا، قرآن سمجھتے تھے جناب. وہ ان کو پتہ ہے اس کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں ہے، اور جو اس زمانے میں مسلمان نہیں تھا وہ رسول کا انکاری تھا. کہتا شاندار قرآن ہے، ہم جانے کیا کیا بحثیں کرتے ہیں اس کے لیے، کیا کیا کتابیں بھر ڈالی ہم نے. رسول کے انکاری تھے جو ابو بکر کے سامنے موجود تھے اگر زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تھے، کیونکہ رسول کا میسج سن لیا تھا نا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو مانو، اس عذاب سے مستثنا جو توبہ کر لے، دوبارہ خطائیں نہ کرے اس طرح کی تمہارے مقابلے میں، صلاۃ قائم کر لے اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے، اس کا رستہ چھوڑ دو. رہتی دنیا تک اگر قرآن کی بات مانی جائے کوئی مسلمان معاشرہ کسی مسلمان سے اس سے زیادہ تقاضا کر ہی نہیں سکتا. زکوٰۃ صرف لے سکتی ہے گورنمنٹ، 1 روپے ٹکا اس کے علاوہ نہیں سکتی. رستہ چھوڑ دینا ہے ہر مسلمان کا اس کے آگے، کسی طرح وہ دے دے، آگے بڑھ کے صدقات دے دے، اس کے علاوہ 1 روپے کا تقاضا نہیں کیا جا سکتا مسلمان سے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت ہی درگزر کرنے والا، بے انتہا معاف کرنے والا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، دیکھیے صاحب کوئی ایسا مشرک مل جائے، کوئی بھی ایسا جو کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس میسج کا، کوئی نہ فون ہے، نہ واٹس ایپ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، کہہ رہے میں تو دور دراز میں تھا، میرے تو کانوں میں بھنک تک نہیں پڑی، میں تو کبھی سنا ہی نہیں. اچھا اللہ کا رسول آ گیا ہے، اچھا اللہ نے اعلان کر دیا ہے، ایمان اسے کہتے ہیں، اسلام اسے کہتے ہیں، اور معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ اگر میں مانوں گا تو بچوں گا ورنہ عذاب ہوگا. اگر وہ تم سے پناہ مانگ لے کوئی بھی کہ مجھ تک پہنچا ہی نہیں، فاجر ہو تو اس کو پناہ دے دو. حتیٰ یسمع کلام اللہ، جب تک وہ مکمل طور پہ اللہ کا پیغام سن لے. ثم ابلغہ مأمنا، اور پھر اس کو اس جگہ پہنچا دو جو امن کی جگہ اس کے لیے. یہ ہے ہمارا دین شاندار. کہ ابھی باقیوں تو کہہ رہے تلواریں اٹھیں گی سیلاب کی طرح، پتھروں کی طرح، یہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں چلا، اس کو موقع دے دو، اس کو جگہ پہنچاؤ، پھر آئیں گے پلٹ کر، بتاؤ کیا فیصلہ کیا، اسلم تسلم، مانو بچ جاؤ. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ یہ لوگ ان میں سے جن کو جو کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا، یہ وہ ہیں جو علم نہیں رکھتے. انجانے والے کے لیے تو چھوٹی چھوٹ ہے اللہ کے پاس. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرکوں کے لیے ان کے عہد، ان کے ایگریمنٹ پورے کیے جائیں، جبکہ اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک عند اللہ وعند رسولہ کیا معاملہ ہے؟ الا الذین عہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے مسجد حرام کے پاس تم سے معاہدے کیے ہیں. صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے، بار بار راستے میں رک گئے تھے. فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، لہذا جب تک جو کوئی بھی اپنے جس بھی معاہدے پہ قائم رہے تم بھی قائم رہنا. ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں کو بہت پسند کرتا ہے. آخری دو آیتوں پہ آ گئے. کیف من یظہر علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ آپ پہ قابو پا لیں تو وہ تو بالکل نہ چھوڑے کبھی آپ کو، نہ کوئی ذمہ داری لیں آپ کی. ان کا تو یہ حال ہے آپ کی طرف. یردونکم، وہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ بافواہہم وتابى قلوبہم واکثرہم فاسقون، بظاہر تو بڑے خوش ہوتے ہیں آپ سے، لیکن موقع ملتے ہی چھوڑیں گے نہیں آپ کو، ان کے دلوں میں فسق ہے. یہ اللہ مسلمانوں کو بتا رہا ہے. ہم کسی کے فسق اور فجور کا فیصلہ نہیں کرتے. وہاں تو جس نے کہہ دیا میں مسلمان ہوں اب مسلمان ہے، یہ اللہ کھول رہا ہے وحی کے ذریعے. قرآن کے بعد کسی پہ وحی نہیں آ سکتی. جو اس طرح کی کسی کے بارے میں باتیں کرے، بڑے متنبع ہو جائیں، بحث کریں نہ کریں، میرے خیال سے دور ہٹ جانا چاہیے. دوسروں کے ایمان کا اور فسق و فجور کا فیصلہ کرنے لگے، وہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھنے کی جسارت کر رہا ہوتا ہے. یہ آیت ہم نے اس لیے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نہ بتاتا کبھی کسی کو پتہ نہ چلتا. اللہ متربع کر رہا ہے رسول مسلمانوں کو. بس قرآن کی بات ختم، باقی باتیں قیامت میں کھلیں گی جا کے، جب تک کا صبر سے انتظار کرنا چاہیے. کسی کو بھی فاسق، فاجر، کافر، فلاں فلاں کہنے سے پہلے. اشتروا بآیت اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو، اس آیت کو بیچ دیا بہت ہی کم قیمت پر. یہ کم قیمت اللہ قرار دیتا ہے پوری دنیا. کسی کو اللہ کی ہدایت کے آگے پوری دنیا مل جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کم قیمت پہ بیچ دیا، کیونکہ یہ تو چھوڑ کر ہی جاؤ گے، وہ ہمیشہ کا تھا. فصدوا عن سبیلی، اور انہوں نے رستہ روکا اللہ کا لوگوں کے لیے. انہم ساء ما کانوا یعملون، کیا ہی برا کام ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں.
لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، لہذا وہ بالکل خیال نہیں کرتے کسی بھی ایمان والے کا، نہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں، یہی تو ہیں جو ایمان لاتے نہیں، ایمان لانے والوں کا اللہ کی رستے میں رستہ روکتے ہیں، ان کو خلاف ہونے کے، ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے اور میرے رسول نے ان سے برات کا اظہار کر دیا ہے، 4 مہینے کی مدت ہے، حج اکبر پہ اس کا اعلان ہو جائے گا۔ جب حج اکبر پہ اعلان ہو جائے گا تو کون سے حرام مہینے؟ وہ جو حج اور عمرے کے حرام مہینے، ان میں سے 20 دن اور 30 دن باقی رہ جائیں گے، کیونکہ 4 مہینے تو یہ حج اکبر سے پہلے کے گن لیے اللہ تعالیٰ نے، ایک مہینہ شامل بھی ہو گیا اس میں ذی القعدہ کا۔ جب حج اکبر ہوگا تو ذی الحج چل رہا ہوگا، 9 اور 10 کی تاریخیں ہوں گی، تو ذی الحج کا مہینہ بھی حرام مہینہ ہے، تو 20 دن بچ جائیں گے، اور اس کا اگلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا۔ لہذا اس کے بعد پکڑو انہیں، ان کی گھات میں بیٹھو، ایک ایک جگہ دیکھو، یہ مشرکین ہیں تو ان کو بتا دو اللہ کا عذاب نازل ہو چکا۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ سورت ان سب باتوں کو بالکل واضح بین الفاظ میں ایک ایک لفظ کھول کے بیان کرے گی انشاءاللہ۔ ہم اس کو پڑھیں گے، 1-2 نشست ہماری رمضان سے پہلے باقی ہیں۔ اللہ ہماری قرآن سے وابستگی کو آگے سے آگے بڑھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔